فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی انبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ درود پڑھیں بر محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بار دیگر درود پڑھیں بر محمد وآلہ عزیزان محترم، سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، حسین کربلا کے سوگوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات سبھی مجالس میں یکے بعد دیگرے تمام مجالس میں آپ پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ مجالس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں، اور اس تپش کی گرمی میں واقعی مجالس میں شرکت فرمانا اور مولاناؤں کو 1 گھنٹہ بیٹھ کے سننا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خیر، ذکر اہل بیت کا یہ شرف ہے کہ جو ہمیں گرمیوں کی تپش کی شدت میں بھی بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے، لہٰذا ہم تمام مجالس میں یکے بعد دیگر شرکت فرماتے ہیں، تو لہٰذا میں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی حضرات کی بہترین ضیافت ایمانی کے لیے دسترخوان ابو طالب سے معرفت رسالت کے کچھ رزق فراہم کیے جائیں۔ لہٰذا میں نے ایسے موضوع کو منتخب کیا، میں نے ایسے عنوان کا انتخاب کیا کہ جس سے آپ حضرات کی بہترین روحانی مہمان نوازی کر سکیں۔ دیکھیں، آپ کے اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس 2 لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر میں صرف پڑھنے والا ہوں اور مولانا صاحب صرف سننے والے ہوں تب بھی مجلس ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد عزیزو یہ ہے کہ کبھی بھی اہل تشیع میں کوانٹٹی کو پریفرنس نہیں دیا گیا ہے، یعنی کوالٹی کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ عزیزو ہے کہ چاہے مجلس میں 10 لوگ ہوں، 5 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، 50 لوگ ہوں، 100 لوگ ہوں، لیکن اگر وہ مجلس میں اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں تو 10 بھی 1000 پر بھاری ہے۔ کیونکہ اس بات کو مستحکم طریقے سے پہلے ہی ہمارے چوتھے امام بیان کر چکے ہیں کہ مجلس 2 حضرت میں ہو، 2 حضرات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا تک آنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن فرش عزا تک آ پانا یہ سب کے نصیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں جب کہیں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ اسٹیج تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جو نصیب والے ہوتے ہیں وہی وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو سیم سچویشن یہاں پر مجلس عزا کی ہے۔ مجلس میں ہر ایک انسان فرش عزا تک نہیں آ سکتا، فرش عزا تک وہی پہنچے گا جس کے نصیب میں لکھا ہے۔ تو عزیزو، یہ فرش عزا پر آنا، فرش عزا پر بیٹھنا، مجالس میں شرکت فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا امام حسین سے رشتہ
بے معرفت والا نہیں ہے بلکہ با معرفت والا ہے. ایک صلوات پڑھیں. تو عزیزو، کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. دیکھیے آج کی ہماری مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوثر. دیکھیے ابھی میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں یہ سمسیا ہمارے چاچا کے ساتھ ہے کہ مجلس میں بیٹھتے ہی آپ تو عزیزو متوجہ رہیں، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. اور ویسے بھی ایام اعضاء کی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں ہمیں وقت کا اسپیشلی خیال رکھنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ ٹائم انکریز نہ ہو، ورنہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اخلاص کی جو مستحکمیت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ ہمیشہ گفتگو ایسی کی جائے کہ اگلے کو سننے میں زیادہ بہت سوچ اور وچار کا سمے نہ لینا پڑے. تو کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کوثر کے کیا معنی ہے تو کوئی کہے گا کوثر کے معنی ہے حوض کوثر. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ کوثر جو سورہ نعتینا ہے اس کی تفسیر کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات آئی ہیں سب آیت کا آنے کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، یعنی کوئی بنا علت کے قرآن مجید کی آیت اس کائنات میں نہیں آئی ہے. تو سورہ کوثر کیوں نازل ہوئی؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انا اعطیناک الکوثر؟ روایت بیان کرتی ہے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص ہے جو لوگوں سے مل کر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم ایسے رسول کو اپنا رہبر مان رہے ہو، تم ایسے رسول کو اپنا پیشوا مان رہے ہو، تم ایسے رسول کو اپنا امام مان رہے ہو، تم ایسے رسول کو اپنا ہادی مان رہے ہو جو ابتر ہے. ابتر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اولاد نہ ہو. اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ عاص بن وائل. عاص بن وائل کون ہے؟ یہ کافر ہے. عاص بن وائل مکے کی گلیوں میں لوگوں سے مل کے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم ایسے رسول کو مان رہے ہو جو ابتر ہے. ابتر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اولاد نہ ہو. اب جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ رسول ابتر ہیں، رسول کو تانا ملا کہ رسول ابتر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نے رسول نے ہاتھ کو اٹھایا، بال لہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کائنات میں تمہیں رحمت للعالمین بنا کے پیدا کیا، لیکن عاص بن وائل کہہ رہا کہ میں ابتر ہوں. اب جیسے ہی عاص بن وائل نے اس بات کو کہا عزیزو یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی عاص بن وائل ہے کافر. یعنی کافروں کو بھی پتا ہے کہ رسول کے بعد اسلام کو آگے بڑھانے والے اصحاب نہیں بلکہ اولاد ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو عاص بن وائل ہے کافر، یعنی کافروں کو بھی پتا ہے کہ رسول کے بعد اسلام کو جو آگے بڑھانے والے ہیں وہ اصحاب نہیں بلکہ اولاد ہوتی ہے. اب جب کائنات کے رسول کو ابتر کہا گیا تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ تو کائنات کے لیے رحمت ہے، لیکن یہاں پر ابتر کہا جا رہا ہے. جب رسول کائنات نے اس بات کو کائنات کے پروردگار سے کہا تو اللہ کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. اب کوثر کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم کسی عام انسان سے پوچھیں تو کوثر کا معنی سمجھے گا کہ حوض کوثر، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کوثر کے معنی ہے صدیقہ، کوثر کے معنی ہے طاہرہ، کوثر کے معنی ہے زکیہ، کوثر کے معنی ہے نسل کثیر. اب آئیے دیکھتے ہیں کوثر کیا ہے. کوثر کے معنی صدیقہ، کوثر کے معنی طاہرہ. اب میں اپنی بات کو یہاں سے پیش کر رہا ہوں اور تفسیر کو پیش کر کے بہت جلدی آپ کی رحمت کو تمام کرنا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں. کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا اور خیر ہے فاطمہ. اب پہلے سمجھتے ہیں کہ مصدر کیا ہے. یہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ فارسی میں مصدر کی پہچان ہوتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تن یا دن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مصدر. جیسے گفتن کے معنی کہنا. اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ مصدر اسے کہتے ہیں جس لفظ کے آخر میں نہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مصدر. اب اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھے مصدر تو میں اب اس کو میتھمیٹکس کے ایک ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں.
जिस तरीके से मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चंस को हल करते हैं, उसी तरीके से मसदर एक फॉर्मूला है, उसके जरिए हम कई मसदर बनाते हैं। यानी मसदर उसे कहते हैं कि जिससे सब निकले वो किसी से ना निकले। तवज्जो दीजो। अब कौसर मसदर है खैर कसीर का और खैर है फातिमा। अब मौलाना मरहूम फरमान अली साहब किबला अपने तर्जुमे वाले कुरान के हाशिये में लिखते हैं कि कौसर मसदर है खैर कसीर का और खैर है फातिमा। अब आइए देखते हैं क्या कुरान से सवाल करते हैं, खैर क्या है। जब मैंने कुरान से सवाल किया तो कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। अल्लाह की जो चीज़ें रिज़्क़ है वो खैर है। अब रिज़्क़ क्या है? इल्म रिज़्क़ है, दौलत रिज़्क़ है, शोहरत रिज़्क़ है। यानी जिसको भी रिज़्क़ चाहिए वो जाए दरे सैयदा पर, जिसे इल्म चाहिए जाए दरे सैयदा पर, जिसे शोहरत चाहिए जाए दरे सैयदा पर। अजीजों, आपने इसी वजह से देखा कि जब फरिश्ते आसमान से चले तो रोटियों को लेने के लिए वो दरे रसूल पर नहीं बल्कि दरे बतूल पर गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो कौसर मसदर है खैर कसीर का और खैर है फातिमा। मसदर उसे कहते हैं कि जिससे सब निकले वो किसी से ना निकले। तो अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अमाल को कबूल किया जाए, तो हमें अहले बैत से अपने वास्ते को मजबूत करना होगा। और जो दर अहले बैत से मुतमस्सिक है उसको किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आज का हमारा जो मौजू है वो कौसर है कि कौसर किसे कहते हैं। कौसर मसदर खैर कसीर है, कौसर मसदर खैर कसीर का और खैर है फातिमा। यानी कौसर शहजादी को कहा गया है। अब अजीजो, आपने देखा कि जब फरिश्ते आसमान से चले तो रोटियों को लेने ज़हरा के दर पर आए। आपने आज तक जन्नत का तारुफ सुना होगा कि जन्नत उसे कहते हैं जहाँ हूरें हों, जहाँ सलसबील हो, जहाँ पर कौसर का आपको जाम से सैराब किया जाए। अब आज सुनिए कि उस जन्नत को भी जन्नत कहते हैं। देखिए, जब तक कोई शय दरे ज़हरा से दूर है उसका वक़ार और है, जब वो शय दरे ज़हरा से मिल जाती है उसकी मंजिलत और हो जाती है। तवज्जो है अज़ीज़ो, जो शय जब तक दरे ज़हरा से दूर है उसका मेयार और है, जब वो दरे ज़हरा से उसका इंसलाक हो जाता है, मुंसलिक हो जाती है वो चीज़, उसका मेयार और होता है। अब आइए देखते हैं कि अज़ा खाने को भी लोग जन्नत कहते हैं, उस जन्नत को भी जन्नत कहते हैं। उस जन्नत में क्या है भाई? फरिश्ते आए तो रोटियां कहाँ लेके गए? जन्नत में गए। एक जन्नत वो है कि जहाँ हूरे हो, जहाँ सलसबील हो, जहाँ ज़हरा के दर का तबर्रुक हो। एक जन्नत अज़ा खाने को भी कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि वहाँ भी ज़हरा के दर की रोटियां हैं, यहाँ भी ज़हरा के दर की रोटियां। क्यों? जब तक रोटी ज़हरा के दर से दूर है वो रोटी होती है, जब दरे ज़हरा से मिलती है तो तबर्रुक होती है। एक सलवात पढ़े। तो अजीजों, जो शय जब तक दरे ज़हरा से दूर है उसकी एक अलग वैल्यू है, लेकिन जब वो दरे ज़हरा से मिलता है तो उसका एक वक़ार अलग होता है। अजीजों, अब देखते हैं कि शहज़ादी की अज़मत क्या है, शहज़ादी की फजीलत क्या है, शहज़ादी का मर्तबा क्या है, शहज़ादी का एहतराम क्या है। देखिए, सुनी सुनाई बातें सब पढ़ते हैं। देखिए, आप जब स्कूल में जाएंगे तो जो हमें पढ़ाया गया वही आपको भी पढ़ाया जाएगा, जो हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया वही हमारे टीचर आपको भी पढ़ाएंगे। लेकिन उसी टीचर, उसी सिलेबस को, उसी चैप्टर को अगर कोई अगला न्यू टीचर आके पढ़ाता है तो उसका तरीक़ा अलग होता है। कहने का मतलब ये मैटर एक है लेकिन मैटर को सॉल्व करने वाला अलग है। उसी तरीके से आप मजालिस में माशाल्लाह शिरकत फरमाते हैं, आप तमाम मजालिस से अख्ज़ करते हैं मारूज़ात अहले बैत को। अब शहज़ादी की अज़मत क्या है बज़ुबान रसूल कायनात। आज का जो मौजू है वो कौसर है। कौसर कौन है? फातिमा। कौसर मसदर खैर कसीर का और खैर है फातिमा। अब रसूल कायनात ने कहा कि अगर इस कायनात में अली ना होती तो फातिमा का कोई कुफू न था।
توجہ ویزو ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا ایک ذاتی نظریہ یہ ہے کہ انسان بہت دیر تک گفتگو نہ کر کے شارٹ میں باتیں کرے تاکہ دیر کی باتیں بھی کم وقت میں سمجھ سکیں. اور آپ لوگ جب تک جی ہاں حضور نہیں کرتے رہیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. کیوں؟ جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے آگے بڑھنے کا کوئی ہمارا حق نہیں ہے. کیونکہ اگر چیپٹر میں آگے بڑھا دوں گا بات نہ سمجھ میں آئے تو ہم کو پھر ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ لوگ ذرا سا بولتے رہیے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ایک درود پڑھیں بر محمد. تو عزیزو کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں عظمت سیدہ پہلے سے تسلیم شدہ تھی. یعنی رسول نے علی کی عظمت کو بیان کیا فاطمہ کے ذریعے. اب مثال کے طور پر سنیے, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میری مجلس سے پہلے کوئی شخص منقبت خوانی کریں. مان لیجیے کوئی مجلس کے بعد نوحہ پڑھے, مجلس ختم ہو, لوگ مجلس کے باہر نکلے اور کہیں کہ بھائی اگر مولانا کی مجلس نہ ہوتی تو ان کے نوحے کا جواب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی نگاہ میں نوحہ پڑھنے والے کی عظمت پہلے سے تسلیم شدہ تھی. انہوں نے مجھے بعد میں جانا. اب رسول کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں عظمت سیدہ پہلے سے تسلیم شدہ تھی. یعنی رسول کائنات نے علی کی عظمت کو بیان کیا فاطمہ کے ذریعے. اب ابھی وہ تاریخ سے تاریخ ملائیے. اب اس کائنات میں جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, یعنی فرشتوں کو جب خلق کیا, اب جب فرشتوں نے آنکھیں کھولی, توجہ ویزو, تو فرشتوں نے چاہا کہ سجدہ کر لیں, لیکن فرشتوں نے سوچا بھائی سجدہ کرنے سے پہلے پوچھ تو لے کہ اللہ میاں بھائی سجدہ کر رہے ہیں کس کا یہ نور ہے. ایک درود پڑھے بر محمد. بارے دیگر درود پڑھے بر محمد. اب اللہ نے اس کائنات میں جو فرشتوں کو خلق کیا, فرشتوں نے چاہا کہ سجدہ کر لیں, لیکن انہوں نے سوچا پہلے ایک بار سوال تو کر لیں کہ آخر بھائی کس کا نور ہے. اب فرشتوں نے سوال کیا بارے رہا یہ آخر نور ہے کس کا؟ تو اللہ نے کہا یہ نور میری کنیز خاص فاطمہ کا ہے. عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے آسمان والے خدا سمجھے اسے فاطمہ کہتے ہیں, جسے زمین والے خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے. تو عزیزو رسول نے کہا کہ اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا. اس کا مطلب عزیزو یہ ہوا کہ رسول کائنات نے عظمت مولائے کائنات کو فاطمہ کے ذریعے بیان کیا. اب دیکھیے جو جس کو جانتا ہے اسی کے ذریعے تعارف کراتا ہے. بھائی رسول کائنات نے کیا کہا, فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا. یعنی رسول کائنات نے پہلے شہزادی کی عظمت کو علی کے ذریعے بیان کیا. اب دیکھیے روایت سنی سنائی ہوتی ہے, لیکن اپنا ایک سب کا نہج ہوتا ہے, ایک طریقہ تدریس ہوتا ہے جو متفرق ہوتا ہے, جو وبھن پرکار کا ہوتا ہے جس کو کہا جائے. تو عزیزو رسول کائنات نے شہزادی کی عظمت کو بیان کیا, عظمت شہزادی بزبان رسول کائنات. اب آپ دیکھیے جب اہل بیت چادر میں تھے تو سوال کیا گیا کہ چادر میں کون کون ہے, تو یہ نہیں کہا گیا کہ علی ہیں, ان کی زوجہ ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے والد ہیں, یا یہ نہیں کہا گیا کہ حسنین ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کی والدہ ہیں, ان کے نانا ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ تعارف اسی کے ذریعے ہوتا ہے جس کو انسان پہلے جانتا ہے. توجہ ویزو. اب جب فرشتوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کنیز خاص یعنی اللہ کی کنیز خاص فاطمہ کا نور دیکھا. اب جب سوال ہوا کہ چادر میں کون ہے تو یہ تعارف نہیں ہوا کہ علی ہیں, علی کی زوجہ ہیں, بلکہ یہ کہا گیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یعنی فاطمہ ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں. اس کا مطلب ابھی وہ یہ ہوا کہ انسان جس کو پہلے سے جانتا ہے تعارف بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد.
تو عزیزو شہزادی کی عظمت کیا ہے رسول کائنات بیان کر رہے ہیں کہ پہچانو فاطمہ کیا ہے، وہ رسول جو ہر مقام پر عظمت سیدہ کو لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہے، لیکن افسوس عزیزو کہ لوگوں نے اس فاطمہ کی عظمت کو نہ سمجھا، فاطمہ کے معیار کو نہ سمجھا۔ اور آپ یقین مانیں کہ فرش عزا ایک ایسا فرش ہے کہ جہاں پر پنجتن پاک خود تشریف لاتے ہیں، جہاں پر اہل بیت خود آتے ہیں، اور اگر اس فرش پر آئیں اور اہل بیت بھی آئیں اور فرش پر ہم آ کر اس بات کو کہیں کہ ہم شہزادی کے غلام ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری کوئی بھی تمنا اس فرش سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تو عزیزو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک کوشچن مارک ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ سے ہمارا رشتہ اس لیول کا نہیں ہے جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ویسا ہو تو ہمیں اہل بیت سے اپنے آپ کو با معرفت محبت کرنا ہوگا، تب ہماری عظمت شہزادی کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں بلند ہوگی۔ ایک درود پڑھیں پر محمد۔ تو عزیزو ہماری مجلس کا پہلا پارٹ ختم ہوا، اب دوسرا پارٹ، ابھی عظمت اہل بیت بیان ہو رہی تھی، اب اقوال اہل بیت، بس ایک روایت، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، آپ کی رحمت تمام۔ دیکھیے ہمیشہ گفتگو سامنے والوں کے حساب سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ لوگ ہیں گاؤں والے، اور گاؤں والوں کے سامنے گاؤں کی باتیں کی جائے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اگر میں گاؤں میں بیٹھ کے شہر کی بات کروں تو شاید اتنا سمجھ میں بہتر نہ آئے، لیکن آج کے دور میں تو ماشاءاللہ گاؤں والے شہر والوں سے زیادہ اسٹینڈرڈ ہو گئے ہیں۔ شہر کے مقابل گاؤں کے لوگ ماشاءاللہ ان سے آگے اسٹینڈرڈ، اوور اسمارٹ ہیں جس کو کہا جائے، تو خیر ان سے زیادہ لوگ یہاں کی باتیں سمجھتے ہیں۔ بس ایک روایت، اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ اب میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اس روایت کو میں نے، ایک کتاب ہے کنز الاعمال، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ مجلس پڑھ کے ہم جائیں، کبھی ہمارے ایسے ہی واقعہ ہو گیا تھا، ایک درود پڑھیں محمد وآلہ۔ ہمارے ایسے ایک واقعہ ہو، مولانا صاحب رانچی سے مجلس پڑھنے آئے، توجہ فرمائیے گا آپ لوگ، سوئیے گا نہیں پلیز آپ، کیونکہ مولانا صاحب بیٹھیں گے سب سو جائیں گے تو بیچارے وہ پڑھیں گے، بس ہم ہی لوگ بیٹھ کے سننے والے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب رانچی سے آئے مجلس پڑھنے، میں حوالہ کیوں پیش کر رہا ہوں، تو مجلس پڑھ کے چل دیے وہ بھیا اپنا، وہ تو 1 2 3، اب جو انہوں نے روایت پڑھی اس کے بعد سوال ان سے نہ کر کے جو گاؤں کے پیشے امام تھے ان سے سوال ہونے لگا۔ تو اس میں ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان نے بڑا خوب جملہ کہا، اس نے کہا بھائی جو پڑھ کے گیا ہے اس سے پوچھئے، جو سن رہا تھا اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسا نہ ہو کہ پڑھ کے میں جاؤں سوال ہمارے چچا سے ہو، کیونکہ یہی یہاں پیش امام تو یہاں کوئی ہے نہیں، تو لہٰذا پیش امام فی الحال یہی ہیں۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ تو کتاب کا نام کنز الاعمال، اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ بس ایک روایت عزیزو، مجلس کا مقصد کیا دیکھیے، مجلس کا مقصد کیا ہے؟ کیمپا، بریانی، چاول، روٹی بوٹی، کیا ہے بتائیے آپ؟ مجلس کا مقصد ہے کچھ؟ کھل کے بتائیے نا۔ جو مقصد ہے فی الحال وہ یہاں کچھ نہیں ہے، جو مقصد مجلس ہے ریئل وہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ مقصد مجلس اصل میں یہ ہے کہ ہم جب فرش سے اٹھیں تو روز مرہ کے ہماری زندگی کی اعمال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے۔ یعنی اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور فرش سے جب ہم اٹھیں تو وہ غیبت نہ کریں تو مقصد مجلس پورا ہوا۔ لیکن اگر فرش پہ بیٹھ رہے ہیں اور صبح کی نماز پڑھنے گئے، خیر صبح میں تو کوئی ملے گا ہی نہیں جس کی غیبت کی جائے، ملنے والے مغرب میں ملیں گے، تو مجلس نماز کے بعد آپ مل کے برائی کریں، خیر باتیں بہت لمبی ہو رہی ہیں۔ تو عزیزو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرش عزا کا جو مقصد ہے، مجلس عزا کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اہل بیت کے حساب سے چلائیں۔ مولانا نصرت عباس بخاری صاحب بڑی خوب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی ذاکر اگر آپ کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لے اور آپ کو اس وقت میں آپ کے وقت کے امام سے قریب نہ کر پائے تو گویا وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر بھائی امام کو ہم چاہنے والے ہیں، امام کے لیے ہم یہ اپنے دل میں ڈیزائر رکھتے ہیں کہ ان سے ہماری ملاقات ہو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور وہ ذریعہ ہے فرش عزا۔
فرش ازاحیہ میں ان کو قریب کرے گا. تو بس روایت کو پیش کروں جلدی جلدی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رات گزر جائے اور ادھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد کتاب کا نام کنز الامال. روایت بیان کرتی ہے کہ دیکھیے مجلس اعضاء کا مقصد کیا ہے. اہل بیت کو ماننا، اہل بیت کی ماننا. دوسرا پارٹ اقوال اہل بیت، سیرت اہل بیت. اب آپ کے اور ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا محب ہوں، لیکن کچھ آپ کے ایسے دشمنان ہیں جو آپ کو گالی دے رہے. بس عزیزو آخری روایت آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں. گاؤں کا وہ شخص تھا، امام نے کہا گالی دے رہا تو دینے دو. وہ کہہ رہا نہیں مولا آپ اجازت دیجئے تو میں اس کا قتل کر دوں. جب ساتھی امام نے اس بات کو سنا تو مولا نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہو. تو وہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا وہ کہتا ہے مولا آپ کے جد کو ایک انسان گالی دے رہا ہے. تو مولا نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس سے میری ملاقات کراؤ. امام نے اس کو اپنے قریب بلایا لیکن وہ قریب نہ آنا چاہا. امام خود اس کے پاس گئے. عزیزو امام ہم کو درس دے رہے ہیں کہ ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے. ساتھی امام اس کے پاس پہنچے اور گاؤں میں پہنچے تو دیکھا جیسے کھیتی کسانی یہاں پر ہے، وہ بھی اپنے کھیت میں کھیتی کر رہا تھا. مولا اس کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا بھائی میں نے سنا کہ تو میرے جد کو گالی دے رہا. اس نے کہا ہاں آقا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وہ خیر اس نے بولا، امام نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تجھ کو رضا چاہیے، رزق چاہیے، تجھ کو غذا چاہیے، لباس چاہیے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. خیر اس نے کچھ نہ بولا. امام نے اس کو ایک اشرفی کی تھیلی دی، اس کے بعد واپس آ گئے. دوسرا دن قریب آیا، وہ شخص جو امام کو گالیاں دیتا تھا وہ مسجد میں بیٹھ کے امام کی تعریف کر رہا ہے. امام نے اس کو غور سے دیکھا اور اپنے محبان کو قریب بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ اس کو سدھارنے کا جو تمہارا طریقہ تھا وہ صحیح تھا یا جو میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے؟ اس کا مطلب عزیزو یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ کے قریے میں گاؤں میں کوئی بگڑیل آدمی ہے جس کو کہا جائے بالکل چھٹا آدمی اگر کوئی ہے، اگر صحیح راستے پر نہیں آ رہا ہے تو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صحیح ٹریک پہ لا کے کھڑا کر دو، وہ اپنے آپ اصل راستے کی طرف گامزن ہو جائے گا. تو ساتویں امام نے اس شخص کو مسجد میں بلایا، وہ جو برائیاں کرتا تھا وہ امام کی تعریف کر رہا ہے. امام نے اس کی مدد کر کے اس کو صحیح راستے پہ لا کر پوری کائنات کو ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو اگر کوئی انسان غلط راہ پر ہے، کوئی دشمنان اہل بیت ہے تو اس کو تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے سدھارو. ایک صلوات پڑھے بر محمد. تو عزیزو اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نوازا جائے گا اور آخرت میں بھی ہمارا معیار بلند ہوگا. اور یہی وجہ عزیزو کہ جو با اخلاق تھے وہ در اہل بیت سے با معرفت محبت کرتے تھے، اور جو در اہل بیت سے با معرفت محبت کرتے تھے وہ کمال کی منزل تک پہنچے. مگر افسوس عزیزو کہ لوگ در سیدہ تک آئے، لوگ در اہل بیت تک آئے لیکن عظمت اہل بیت کو نہ سمجھ پائے. اگر وہ عظمت اہل بیت کو سمجھ جاتے تو کبھی بھی اولاد زہرا پہ اتنے مصائب نہ ڈھائے جاتے. مگر اولاد زہرا پہ مصائب کا ڈھایا جانا یہ اس بات کی دلیل عزیزو ہے کہ لوگوں نے عظمت اہل بیت کو نہ پہچانا. ہاں غدارو آج محرم کی شب 4 ہو چکی ہے، محرم کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے. دیکھیے کوئی بھی خطیب آپ کو کربلا کے اصل مصائب تک نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جو اہل بیت پر ظلم ہوئے ہیں وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے عزیزو. روایت بیان کرتی ہے کہ زادارو وہ بھی وقت آ گیا کہ حسین نے اپنے سفیر کو کوفہ بھیجا. کون؟ جناب مسلم بن عقیل. بس ایک روایت آپ کی رحمت تمام عزیزو ہے. لوگوں نے وہ بھی وقت تھا کہ ایک وقت میں کوفے میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی. مگر وہی لمحہ گزرا کہ چند ہی منٹ کے بعد مسلم جب مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ کوئی نہیں ہے. اور روایت بیان کرتی ہے کہ اسی ہجوم کے درمیان طفلان مسلم سے جدا ہو گئے. روایت بیان کرتی ہے کہ طفلان مسلم کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں. ہاں وفادارو جب طفلان مسلم کو کوئی مقام نہ ملا تو محمد و ابراہیم نے آپس میں کہنا شروع کیا، اے میرے بھائی ابراہیم لگ رہا کوفے میں کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے کھلا ہو. روایت بیان کرتی ہے کہ طفلان مسلم آپس میں گلے مل کر گریا کرنے لگتے ہیں. ہاں وفادارو وہ بھی لمحہ قریب آ جاتا ہے کہ ایک مقام پر محمد و ابراہیم آ کر اطمینان
اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی لمحہ آیا کہ وہ ایک چوترے سے، کنویں کے چوترے سے چڑھ کر درخت کے اوپر آئے۔ اب روایت کہتی وہ بھی لمحہ قریب آ گیا کہ طفلان مسلم کا کوئی مددگار نہ تھا۔ ایک مومنہ نے دیکھا کیا چاند سے بچے درخت کے اوپر بیٹھے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزادارو، جب مجلس میں بیٹھا کریں یہ سوچ کے بیٹھا کریں یہ کہ زندگی کی آپ کی آخری مجلس ہے۔ ہاں عزادارو، وہ بھی لمحہ آیا ایک مومنہ نے کیا دیکھا، درخت کے اوپر دو چاند سے بچے بیٹھے ہیں۔ مومنہ نے سوال کیا بچوں تم کون ہو؟ محمد و ابراہیم دونوں خاموش تھے۔ محمد کہتے میں کوئی نہیں ہوں۔ چھوٹے بچے نے تڑپ کے کہا ہم طفلان مسلم ہیں۔ جیسے ہی مومنہ نے سنا تڑپ کے کہا میرے بچوں میرے قریب آ جاؤ، اے میرے بچوں اے بچوں میں بھی مومنہ ہوں، میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں۔ جیسی مومنہ نے کہا بچے فوراً مومنہ کے قریب آئے، بچوں کو اپنے ساتھ لیا، مومنہ گھر کو چلی۔ روایت کہتی ہے وہ عورت بچوں کے قریب آئی، کھانا و دانا کو دیا، تڑپ کے کہا اے بچوں خاموشی سے رہنا، آپ گریہ مت کرنا، نہ آواز کو بلند کرنا، کیونکہ ان بچوں کو کیا معلوم کہ حارث اسی گھر میں آئے گا۔ ہاں بدارو، وہ بھی لمحہ قریب آیا، بچے کھانا کھا کے سو گئے۔ وہ بھی لمحہ قریب آ گیا کہ بچوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے دادا علی آئے ہیں، میرے جد علی آئے ہیں جو ہمیں اپنے سینے سے لگا رہے، کہہ رہے ہیں میرے بچوں میرے قریب آ جاؤ۔ ہاں بدارو، شب کا ایک لمحہ گزرا، حارث گھر میں آیا، زوجہ نے سوال کیا اے حارث تو ابھی تک کہاں کو تھا؟ وہ کہتا ہے ابن زیاد نے انعام دیا ہے، انعام دے گا جو طفلان مسلم کو لائے گا۔ روایت کہتی زوجہ حارث نے کہا تو اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ روایت کہتی ہے اسی درمیان بچوں کی گریے کی آواز سنا، حارث نے چراغ کو لیا، اس حجرے کے قریب آیا، حارث نے کیا دیکھا دو ننھے بچے ہیں۔ حارث نے چراغ کو رکھا، دونوں کے سر کے بال میں ہاتھوں کو ڈالا، کھینچتا ہوا صحن میں لایا۔ طفلان مسلم تڑپ کے کہتے ہیں اے حارث ہمیں چھوڑ دے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ ہاں روایت بیان کرتی ہے حارث نے غلام کو اپنے ساتھ لیا، فرات کے قریب پہنچا، آنے کے بعد کہتا ہے بچوں تیار ہو جاؤ میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے حارث کہتا ہے بچوں اپنے کرتوں کو اتارو۔ محمد نے اپنے کرتے کو اتارا، ابراہیم نے کرتے کی طرف ہاتھ بڑھایا، گریہ کرنے لگتا ہے۔ محمد کہتا ہے بھیا کیا ہوا؟ ابراہیم کہتا ہے بھیا میرا کرتا میں نہیں اتارتا، میرا کرتا میری ماں اتارتی تھی۔ جیسے ابراہیم نے کہا محمد آگے بڑھے، دونوں نے کرتے کو اتارا۔ حارث کہتا ہے پہلے میں کسے قتل کروں؟ محمد کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے، میں بڑا بھائی ہوں۔ جیسے ہی کہا ابراہیم کہتے ہیں نہیں بھیا پہلے مجھے قتل ہونے دے، کیونکہ میرے ماں نے سنا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ہاں وادارو، وہ بھی لمحہ قریب آ گیا۔ روایت کہتی ہے دونوں بھائی نے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، حارث نے تلوار چلائی، دونوں بھائی کا سر قلم ہو گیا۔ روایت کہتی ہے دونوں بھائی کے لاشیں کو فرات میں پھینک دیا، دونوں لاشیں دونوں بھائی جیسے بھائی گلے سے مل گئے۔ ہاں وادارو، محمد و ابراہیم ایک دوسرے سے گلے مل گئے۔ جزاکم اللہ، وہ بھی لمحہ قریب آیا، بس 1 سے 2 منٹ آپ کی رحمت تمام ہے۔ روایت کہتی وہ بھی قریب آ گیا لمحہ، حارث نے دونوں بچوں کے سر کو لیا، ایک لباس سفید کلر کا ایک کپڑا لیا، اس میں محمد و ابراہیم کے سر کو رکھا،
دربار میں پہنچا، وہ بھی لمحہ آ گیا کہ ابن زیاد نے دیکھا چاند سے بچے بس روایت چھوڑا، وہ بھی لمحہ قریب آ گیا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کو چلا، ایک مقام سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی اس آواز کو سنا، زینب نے تڑپ کے سوال کیا، بیٹا سجاد، اس کوفے میں کون سلام کر رہا ہے؟ ایک ایک بی بی آگے بڑھی، روایت کہتی ہے رقیہ کی نگاہ سر مسلم پر پڑی، تڑپ کے سوال کیا، اے میرے ولی، آپ پر جو مصیبتیں پڑی وہ آپ کو پتا ہے، جو مصیبتیں مجھ پر پڑی وہ مجھے پتا ہے، مگر اے میرے ولی اتنا بتا دے کہ میرے محمد و ابراہیم کہاں ہیں؟ ہاں بدر رقیہ تڑپ کے گریا کرنے لگی، اے میرے ولی مجھے بتا دے میرے بچوں کو کہاں چھوڑا؟ رقیہ تڑپ کے گریا کرنے لگی، ہائے محمد و ابراہیم، ہائے غربت مسلم، ہائے غربت زہرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وزن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مقروض ہے اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اپنے وقت کے امام سے بامعرفت محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔